عید الفطر کی آمد ہے خوشیوں کے اس تہوار کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنے کہ انسان، کیونکہ اس تہوار کا آغاز اس وقت ہو گیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور خدا جلال نے ان کی توبہ قبول کی۔ ان کی توبہ کی قبولیت کے بعد ان کی امت نے خوب جشن منایا اور اس کے بعد ٹھیک اسی روز سے عید منانا ایک روایت بن گئی۔ پھر جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو نمرود نے آگ میں جلانا چاہا اور وہ آگ اللہ کے حکم سے گل و گلزار ہو گئی اور وہ ذاتی طور پر زندہ بچ نکلے، تو ان کی امتوں نے بھی دل کھول کر عید یعنی کہ خوشیاں منائی، جس کا سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا۔ اور صرف یہی نہیں، جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، حضرت عیسیٰ پر مائدہ کا نزول ہوا، تو خوشیاں منانا ایک رواج بنا اور اکثر نبیوں کی امتیں اسی طرح عید مناتی۔ لوگ عید کے مخصوص ایام میں غلغپارہ، شراب نوشی، شعر و شاعری، رقص و سرور کی محفل کے ذریعے خوشی منا کر دلی سکون حاصل کرتے تھے۔ مگر جب اعلان نبوت ہوا، مسلمانوں پر سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض کیے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے عید الفطر کا اعلان بھی آیا، جس کے بعد پوری امت مسلمہ آپس کے گلے شکوے بھلا کر ایک ہی روز عید کا تہوار منا، جو کہ روز قیامت تک جاری رہے۔ میں ہوں مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی جی، اور میں آج آپ کو عید کی تاریخ سے آگاہی دینے کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی گزارنے کے حوالے سے زیارت کراؤں گا ان کے گھر و دیگر تبرکات، لہٰذا میرے ساتھ جڑے رہیے۔ اب جہاں تک عید کی بات ہے تو دراصل عربی زبان کے لفظ عود سے نکلا ہے، جس کے معنی لوٹ آنے اور بار بار آنے کے، اور کیونکہ عید ہر سال لوٹ کر آتی ہے لہذا عید کا نام دیا گیا ہے۔ گو کہ اسے دنیا میں الگ الگ ناموں سے بلایا جاتا ہے۔ اردو میں ہم چھوٹی میٹھی کہتے ہیں، تو ترکی زبان میں رمضان بکرامی، یونانی زبان میں بدرامی، بلغارین میں رمضان بہرام، روسی زبان میں اورازا بیرام، بنگالی زبان میں روزدار عید، انڈونیشین میں ہری رایا عید الفطر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مگر یہ ہر ایک کا محور و مرکز رمضان کے اختتام میں عید کی خوشیاں منانا ہوتا ہے۔ اب جہاں تک مسلمانوں پہ عید کی فرضیت کا تعلق ہے تو وہ اس طرح ہے کہ نبوت ملنے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال تک تبلیغ کرتے رہے اور پھر اللہ کے احکامات آنا شروع ہو گئے، اور کیونکہ اس وقت تک لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اسے منسوخ کر کے اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کی، اور اس بات کو بھی 1.5 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ 10 شعبان کو روزے کی فرضیت کا حکم آیا، جس کا ذکر قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں موجود ہے۔ روزے کی فرضیت سن 2 ہجری میں ہوئی اور روزے داروں کی خوشی کے لیے عید الفطر کا اعلان بھی اسی دور میں ہوا، جس کے بعد دنیا بھر میں امت مسلمہ زمانہ جاہلیت کی عیدیں اور باتیں ترک کرتے ہوئے روزے سے تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنے لگے اور عید الفطر کو جوش و خروش سے منانا شروع کر دیا۔ مستند تاریخی حوالوں سے بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فرضیت کے بعد 9 برس تک روزے رکھے اور 9 عیدیں منائی، جو کہ سادگی کا مظہر ہوا کرتے، اور اسی لیے عید کی خوشیاں منانے کے حوالے سے کسی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں۔ سنت نبوی یہ ہے کہ صبح جلدی بیدار ہوا جائے، مسواک کیا جائے، غسل کیا جائے اور عمدہ کپڑے جو کہ پاس موجود ہوں وہ پہنا جائے۔ تو اس طریقے سے اگر عید الفطر منائی گئی تو سنت کے عین مطابق ہو، لہذا ہم سب پر فرض کہ عید کو سنت نبوی کے مطابق انتہائی سادگی اور احترام سے منائیں۔